السلام علیکم پاکستان، میں ہوں وسیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این سوشل میڈیا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ سب کو میں اپنے پی ایم ایل این سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر کروں گا ویلکم، چونکہ آپ سب جانتے ہیں کل ہے 28 مئی اور 28 مئی کو پاکستان جو ہے پورا پاکستان جو ہے ملی جوش و جذبے کے ساتھ یوم تکبیر کے طور پر اس ڈے کو مناتا ہے۔ چونکہ بات ہو رہی ہے یوم تکبیر کی، تو اس کے پس منظر میں آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اور ایک ہے آپ سب سے ایک سوال کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جس نے نیوکلیر پاور کو لایا اور جس نے ایٹمی دھماکے کیے، ان کے ساتھ پاکستان کا کیا سلوک رہا، یعنی کہ جو پاکستان کے محسن تھے جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، ان دونوں شخصیتوں کو، اور جو دونوں وزرائے اعظم تھے اور ان کی جو ٹیم تھی جو جوہری پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور جنہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، دنیا کے اندر عالم کفر کے دانت کھٹے کیے، ان کے ساتھ کیا گیا۔ 1972 کو پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے، انہوں نے کراچی کے اندر پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس سے قبل 1965 کو جب وہ وزیر خارجہ تھے، اس وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز تھے، اس وقت انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستانی عوام گھاس بوس کھا لے گی لیکن پاکستان کو ایٹمی قوت ضرور بنائیں گے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں وہ پتہ چل چکا تھا کہ بھارت جو ہے وہ جوہری پروگرام اپنا شروع کر چکا ہے اور بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ جوہری پروگرام کی مخالفت کر رہا ہے، اور اندرونی طور پر اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ جاری ہے۔ تب جب انہوں نے یہ بیان جاری کیا تو جنرل ایوب صاحب کے جو دیگر وزیر تھے، ان سب نے، ان کی جو طاقتور وزیر تھے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، اور امریکہ سے جو ہے وہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان ہیلری پاکستان پہنچے۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو متنبہ کیا، انہیں وارن کیا کہ اگر آپ نے اس پروجیکٹ کو ختم نہیں کیا، آپ نے اگر جوہری پروگرام شروع کیا تو آپ کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ایک بہادر لیڈر ہونے کے ناطے انہوں نے پاکستان کے فیوچر کا سوچا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا قصد کر لیا تھا۔ انہوں نے ان کی اس دھمکی کو پس سے پش ڈالا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ساتھ دیا، ان کی سرپرستی کی۔ اگر ہوں ذوالفقار علی بھٹو ہو یا نواز شریف، دونوں کے اندر ایک اقدار بالکل مشترک ہے کہ دونوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، ایٹمی قوت بنانے کے لیے امریکی جو دباؤ تھا اس کی بالکل پرواہ نہ کی، بالکل اس کو جو ہے پس پش ڈالا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنا ڈالا۔ 28 مئی 1998 یعنی کہ آج سے تقریباً 23 سال قبل بلوچستان کے ڈسٹرکٹ چاگی کے اندر میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، پاکستان نے 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی تھی۔ اور یہ تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان نے یہ جب دھماکے کرنے سے قبل جو ہے دھماکے بھی نہیں کیے تھے تو پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو وارن کر رہی تھی، اور یورپ پورا جو ہے، امریکہ، وہ یہ بار بار وارننگ دے رہے تھے پاکستان کو اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، لیکن میاں نواز شریف نے اقتصادی پابندیوں کا بالکل جو ہے وہ کوئی خوف و خطرہ محسوس نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے لیے ایک جو ہے نیوکلیر جو پروگرام تیار ہو چکا تھا، ریڈی تھا، انہوں نے دنیا کے سامنے اس چیز کو شو کیا اور ایٹمی دھماکے کیے۔ اور دھماکے کرنے سے پہلے امریکہ نے پہلے دھمکیاں دی اور بعد میں آفر دی، لیکن نواز شریف نے نہ دھمکیوں کی طرف توجہ دی اور نہ ہی آفر کو، اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک نہیں، 2 نہیں بلکہ 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان کو دنیا کی ایٹمی قوت کے 7ویں نمبر پر جو ہے پاکستان کی پوزیشن بنا لی، اور پاکستان وہ واحد اسلامی ملک بنا جس نے ایٹمی قوت حاصل کر لی تھی۔ وہ دن ایسا دن تھا جس دن نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر پاکستان کے محسنوں کا کیا حال ہوا۔ جس شخص نے پاکستان کے اندر یہ ٹیکنالوجی لائی تھی، ذوالفقار علی بھٹو، ان کو تختہ دار تک پہنچا دیا گیا۔ نواز شریف آج بھی قید و بند کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں۔ پچھلے سال 28 مئی جو کہ نواز شریف نے کوٹ لکھپت جیل کے اندر منایا، یعنی کہ جو منتخب وزیر اعظم تھا، 3 بار جو وزیر اعظم بنا، اس شخص نے جس نے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کو جو سر جو ہے فخر سے بلند کیا، اس کو جیل جو ہے وہ اس کو نااہل کیا گیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈاکٹر سمر مبارک، وہ پہلے جنہوں نے ایٹم بنایا تھا، ان کے خلاف انکوائریاں شروع کی گئیں، اور جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں انہیں غدار کہا گیا۔
کیا اپنے محسنوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو بھول بیٹھتی ہیں، یا اپنے محسنوں کو بھول کر جو ہے یا پر انہیں غداری کے یا ان کے مقدمات بنا ڈالتی ہیں۔ ایسی قومیں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتی جو اپنے محسنوں کی مشکور نہ ہوں، جو احسان مند نہ ہوں۔ لیکن پاکستان کے اندر جن رہنماؤں نے پاکستان کے لیے ورک کیا، کام کیا، انہیں عالمی سازش کے تحت، یہ میں پاکستان کے اندرونی سازش نہیں کہوں گا، یہ بلکہ عالمی سازش کے تحت انہیں انجام تک پہنچانے کی کوششیں کی۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو کون ہوگا جو پاکستان کی بہتری کے لیے سٹیپ اٹھائے گا؟